حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ ابو بکر اساسہا، اس دین کی شہر کی بنیاد، شہر ہوتا ہے نا مکان بنایا، اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، فرمایا ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ علم کا جو شہر ہے، یہ جو اتنا بڑا سمندر ہے، فرمایا ابو بکر اس کی بنیاد ہے، وہ عمر خیطانہا، فرمایا عمر اس کی دیوار ہے، وہ عثمان سقفہا، فرمایا عثمان اس کی چھت ہے، وہ علی بابہا، علی اس کا دروازہ ہے۔ عمارت جو ہوتی ہے یہ چاروں عناصر سے مکمل ہوتی ہے، یہ چاروں عناصر سے مکمل ہوتی ہے۔ ابو بکر اساسہا، وہ عمر خیطانہا، وہ عثمان سقفہا، پھر فرمایا وہ علی بابہا، لوگوں ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، اور مولا علی اس کا دروازہ ہے۔ اگلی بات نزہۃ المجالس سے، یہ کوئی عام چلتی پھرتی کتابیں نہیں، میں دلیل کے ساتھ بات کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ السخاء، فرمایا سخاوت کا شہر محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا انا مدینۃ السخاء، میں سخاوت کا شہر ہوں، وہ ابو بکر بابہا، ابو بکر اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الشجاع، فرمایا میں شجاعت کا شہر ہوں، وہ عمر بابہا، عمر اس کا دروازہ ہے۔ شجاعت کو جو بھی جائے گا عمر کے دروازے سے ہو کے جانا پڑے گا۔ فرمایا انا مدینۃ الحیاء، فرمایا حیا کا شہر تیرا نبی ہے، میں محمد حیا کا شہر ہوں، وہ عثمان بابہا، عثمان اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم، اور آئی گل چوتھے درجے جی کچ کچا کے لوگ آخر تان بیان کرتے ہیں، حضور پاک تو دلیل درمیان چنا ابا بیان کرتی، پوری حدیث سنو، حوالہ صاحب نزہۃ المجالس، حوالہ سنو، میرے نبی پاک نے فرمایا انا مدینۃ السخاء، ابو بکر بابہا، انا مدینۃ الشجاع، عمر بابہا، انا مدینۃ الحیاء، عثمان بابہا، انا مدینۃ العلم، وعلی بابہا۔ مولویوں کو ایک ہی حدیث یاد ہے، بس آخری ٹوٹا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، ایسا یہ حدیث آپ ہر جگہ سنتے ہوں گے، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، ہر جگہ بیان ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دیکھو جی علی کی شان، ہم علی کی شان کے منکر نہیں ہیں، مگر ہم بتانا چاہتے ہیں بابا علی کی شان بیان کرنے کے لیے، علی کی عظمت بیان کرنے کے لیے، علی کے دروازے سے پہنچنے کے لیے ابو بکر عمر عثمان کے دروازے سے ہوکے جانا پڑتا ہے۔ آگے بہت بڑی بات ہے، اب اگلی بات سنو، میرے نبی نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے نبی پاک نے فرمایا میرے بعد دیکھو گے تم بہت اختلاف اٹھیں گے، کوئی ابو بکر کو بھونکنا شروع کر دے گا، کوئی عمر کے خلاف زبان درازی کرنا شروع کر دے گا، کوئی عثمان کے خلاف بولنا شروع کر دے گا، کوئی ان کی محبت میں علی کے خلاف بولنا شروع کر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں جو اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں سب کو ایک کمرہ عدالت میں اکٹھا کر کے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین، مجھ سے محبت کرنے والوں میں تم سب کو خلفاء راشدین کے حوالے کرتا ہوں۔ نبی کی حدیث ہے، اور مزے کی بات سنو، یہ مشکوات شریف ہے، فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین، میرے نبی پاک نے فرمایا یہ جو چار خلیفہ ہیں میرے، ان کی سنت پر رحمت، تم گمراہ نہیں ہوگے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے سارے آدمی، اگر کوئی بندہ مجھے یہ کہے میری آنکھ کو تکلیف دے، کیا خیال ہے میرے وجود کو تکلیف پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ اگر کوئی میری زبان کو تکلیف دے میرے وجود کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ میرا وجود نامکمل ہے آنکھ کے بغیر، کان کے بغیر، ہاتھ کے بغیر۔ سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کعینی من راسی، ابو بکر میرے لیے اس طرح ہے جس طرح سر کی دو آنکھیں تمہارے لیے ہوتی ہیں۔ اس طرح نہیں، سارے آدمی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو بکر کعینی من راسی، راسی سر کو کہتے ہیں، فرمایا جس طرح سر کی دو آنکھیں ہوتی ہیں،
فرمایا میری دو آنکھیں میرا ابو بکر ہے. فرمایا وہ عمر کا لسانی. فرمایا لوگوں جس طرح تمہیں تمہاری زبان پیاری ہے اس طرح وہ عمر کا لسانی، عمر میری زبان ہے. وہ عثمان کا یدی، فرمایا عثمان میرا ہاتھ ہے. والیوں کا روح من جسدی، اور علی میرے جسم کی روح ہے. سمجھ آئی؟ ان چاروں عناصر سے وجود مکمل ہوتا ہے. ان میں سے کوئی آنکھ کو تکلیف دے پورے وجود کو تکلیف ہے، کوئی زبان کو تکلیف دے پورے وجود کو تکلیف ہے، کوئی ہاتھ کو تکلیف دے تو پورے وجود کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی روح کو تکلیف دے تو سارا جسم مردہ ہو جاتا ہے. حضرت عمر والی زبان چاہیے. وہ عثمان کہی دی عثمان میرا ہاتھ ہے. کیا پتہ چلا؟ اگر اللہ کے نبی کی بارگاہ سے کچھ لینا ہے تو ہاتھ حضرت عثمان غنی کا استعمال کرنا. اب اس حدیث میں بڑی تشریح ہے. ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، وقت چونکہ مختصر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مسند الفردوس جلد نمبر 2 کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی عز وجل فرض علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا. لفظی بات کرتا ہوں سمجھ آئے. حب محبت، کس کی محبت؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی. ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت کیا کی ہے؟ فرض علیکم، تم پر فرض کی ہے. کما فرض، جیسا کہ فرض کیا گیا. علیکم الصلاۃ والصیام والحج والزکاۃ، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض کیا. اگلی بات سنیں، فَمِنْهُنَّ أَبْغَضَ وَاحِدًا مِنْهُنَّ، اگر ان میں سے کسی ایک کا بغض بھی، میرے نبی کی حدیث مسند الفردوس، فرمایا ان میں سے کسی واحدہ، کسی ایک کی بغض، دشمنی تمہارے سینے میں آ گئی، کیا ہوگا؟ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، فرمایا پھر تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. وَلَا صِيَامَ لَهُ، تمہارا کوئی روزہ قبول نہیں ہے. وَلَا حَجَّ لَهُ، تمہارا کوئی حج قبول نہیں ہے. وَلَا زَكَاةَ لَهُ، تمہاری کوئی بھی زکوٰۃ قبول نہیں ہے. اگلی بات سنو، وَيَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى النَّارِ، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھو گے ان میں سے ایک کی نفرت بھی ہوئی الی النار، سیدھا جہنم میں چلے جاؤ گے. ان چاروں میں سے، نبی کے ان چاروں یاروں میں سے نام لکھا باقاعدہ، ان اللہ عز وجل فرض علیکم، فرمایا تم پر اللہ نے محبت فرض کیا. کس کو؟ محبت. ابو بکر، عمر، عثمان و علی کما فرض، جس طرح تم پر فرض کی گئی. کیا چیز؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. فرمایا یہ جس طرح تم پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، یہ چار چیزیں، فرمایا اسی طرح میرے چار یاروں کی محبت بھی تم پر فرض ہے. ان میں سے ایک کا بغض بھی. ہم کو پاگل ہیں بھائی، ہم امت محمدیہ کو بچانا چاہتے ہیں. ہم فرماتے ہیں جس ترتیب کے ساتھ اللہ کے نبی نے اسلام بیان کیا ہے بس اس پر پیرا دو، بات ختم ہے.